تو آج ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ ایک طرف تو انسان کو کھنکھناتی مٹی سے بنانے جیسی کائناتی باتیں ہیں، تو دوسری طرف قسمیں نہ توڑنے جیسے انتہائی عملی اصول۔ بظاہر یہ بالکل الگ الگ لگتے ہیں، ہے نا؟ تو آج ہماری کھوج کا مقصد ہے اس سنہری دھاگے کو تلاش کرنا جو ان سب کو آپس میں جوڑتا ہے۔ وہ کون سی ایک بنیادی سوچ ہے جو تخلیق کائنات سے لے کر معاشرتی اخلاقیات تک ہر چیز کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ ان نکات کی اصل خوبصورتی ان کے باہمی ربط میں ہی ہے۔ یہ کوئی بے ترتیب فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ورلڈ ویو، ایک جامع نقطہ نظر تعمیر کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کیا ہے، اس کا کائنات سے کیا رشتہ ہے، اور اسے زندگی گزارنی کیسے چاہیے۔ تو پھر آئیے اسی سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ انسان کیا ہے؟ ذرائع میں یہ ذکر ہے کہ انسان کو کھنکھناتی، سیاہ، پکی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنات کو آگ کی لپٹ سے۔ یہ کھنکھناتی مٹی کی تصویر یہ بڑی عجیب اور منفرد ہے۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ صرف ایک سائنسی بیان نہیں، بلکہ اس کی علامتی معنویت بہت گہری ہے۔ مٹی ہمیں ہماری عاجزانہ ابتدا یاد دلاتی ہے۔ ہماری بنیاد زمین ہے۔ لیکن یہی مٹی جب پک کر کھنکھناتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں صلاحیت یعنی پوٹینشل ڈال دیا گیا ہے۔ اچھا، وہ ایک بے جان گارا نہیں رہی، بلکہ ایک ایسی شے بن گئی ہے جو آواز دے سکتی ہے، جس میں ایک مقصد پھونکا جا سکتا ہے۔ تو یہ عاجزی اور عظمت کا ایک بہت حسین امتزاج ہے۔ واہ! یعنی ہم اپنی اصل میں تو مٹی ہیں، لیکن ہم میں کچھ خاص بننے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ اچھا، جب ایک مخلوق بنائی جاتی ہے تو اس کی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ یہیں سے بات رزق اور اللہ کی نعمتوں کی طرف آتی ہے۔ ایک نقطہ کہتا ہے کہ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن وہ ہر شے ایک مقررہ مقدار میں ہی نازل کرتا ہے۔ جی، اور یہ مقررہ مقدار کا تصور آج کے دور کے لیے حیرت انگیز طور پر متعلقہ ہے۔ یہ دراصل ماحولیاتی پائیداری یعنی ایکولوجیکل سسٹینیبلٹی کا ایک قدیم اصول ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ آج ہم محدود وسائل اور بے لگام کھپت کے خطرات کی بات کرتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ نقطہ بتا رہا ہے کہ کائنات کو بنایا ہی ایک خاص توازن اور حد کے ساتھ گیا ہے۔ یہ صرف بارش یا کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک کائناتی اصول ہے جو ہماری ہر قیمت پر ترقی والی جدید سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے، لیکن اسی سے جڑا ایک نقطہ اکثر لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ نے رزق کی تقسیم میں بعض لوگوں کو دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ آج کے دور میں جب ہم مساوات کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بہت سے لوگوں کو کھٹکتی ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ ناانصافی نہیں لگتی؟ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اسے گہرائی میں دیکھیں تو یہ صرف صبر کا امتحان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معاشی اور سماجی نظام کی بنیاد ہے۔ سماجی نظام؟ جی، جسے زیادہ دیا گیا ہے اس پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ اس دولت کو روکے نہ بلکہ گردش میں لائے، زکوٰۃ، صدقات اور دوسرے طریقوں سے، اور جسے کم ملا ہے اس کے لیے یہ محنت اور اللہ پر توکل کی ترغیب ہے۔ یہ نظام اصل میں معاشرے میں دولت کی گردش کو یقینی بناتا ہے، ایک دوسرے پر انحصار کا ایک نیٹ ورک بناتا ہے، بشرطے کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ یعنی یہ ایک سماجی ذمہ داری کا نظام ہے۔ اور جب ہم نعمتوں کی بات کرتے ہیں تو ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ یہ تو ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن اس کی نفسیاتی اہمیت کیا ہے؟ اس کی نفسیاتی اہمیت بہت گہری ہے۔ یہ جدید گریٹیٹیوڈ سائیکالوجی یعنی شکر گزاری کی نفسیات کا مرکزی خیال ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے تو وہ بے چینی اور حسد کا شکار ہوتا ہے، لیکن جب وہ یہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس کیا کیا ہے، صحت، سانس، رشتے، علم، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ان کا شمار ہی نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ یہ سوچ کا زاویہ بدلنے کا ایک بہت طاقتور ٹول ہے جو انسان کو ذہنی سکون اور قناعت دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں شہد کا ذکر بھی ہے کہ اس میں شفا ہے، جو اس بات کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ فطرت خود ایک فارمیسی ہے، بس انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے سمجھا کہ انسان کیا ہے اور اس کی مادی ضروریات ایک الہی منصوبے کے تحت پوری ہو رہی ہیں۔ اگر ہمارا وجود اور رزق ایک ہی ذات سے ہے
تو منطقی طور پر اگلا موضوع اسی ذات کو صحیح طور پر پہچاننے کا ہونا چاہیے. یہیں سے توحید یعنی خالص وحدانیت کا تصور سامنے آتا ہے. بالکل، اور یہی اس پوری بحث کا مرکزی ستون ہے. باقی تمام اصول اسی ایک بنیاد پر کھڑے ہیں. ایک نقطہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں اور کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ دلیل بڑی سادہ اور طاقتور ہے. یہ صرف ایک مذہبی دلیل نہیں بلکہ ایک خالص عقلی اور منطقی بات ہے. یوں سمجھیں کہ آپ ایک ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں جو ہچکولے کھا رہا ہے، اور آپ مدد کے لیے پائلٹ کو پکارنے کے بجائے ساتھ بیٹھے مسافر سے کہیں کہ جہاز سنبھالو. ظاہر ہے. وہ تو خود آپ ہی کی طرح ایک مسافر ہے. تو جو خود مخلوق ہے وہ خالق والی طاقتیں کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ شرک کی بنیاد پر ہی ایک منطقی سوال ہے. اور شرک کے بارے میں اکثر لوگ صرف بت پرستی کو ہی سمجھتے ہیں، لیکن ذرائع میں اس کا دائرہ وسیع کیا گیا ہے، جیسے اللہ کے دیے رزق میں سے کسی اور کا حصہ مقرر کرنا. آج کے دور میں ہم شرک کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ شرک کو سمجھنے کے لیے اسے جدید تناظر میں دیکھنا بہت ضروری ہے. آج کے دور کا شرک صرف بت نہیں ہے، یہ کسی نظریے، کسی شخص، دولت یا خود اپنی ذات کو خدا کا درجہ دے دینا ہے. مطلب یہ پختہ یقین کہ صرف اور صرف پیسہ ہی آپ کو بچا سکتا ہے، یا یہ کہ کوئی سیاسی لیڈر آپ کا ہر حال میں نجات دہندہ ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یا یہ کہ آپ کی اپنی عقل اور قابلیت ہی آپ کی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے اور اس میں کسی غیبی مدد کا کوئی دخل نہیں. شرک دراصل اللہ کو اپنی زندگی کے مرکز سے ہٹا کر کسی اور چیز کو وہ مقام دے دینے کا نام ہے. یہ تو بہت گہری بات ہے. تو کیا یہ شرک یا گمراہی شیطان زبردستی انسان پر مسلط کرتا ہے؟ ایک نقطہ کہتا ہے کہ شیطان کا زور صرف ان پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. جی، یہ نقطہ انسانی نفسیات اور ارادے کی آزادی کو واضح کرتا ہے. شیطان کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ سے زبردستی گناہ کروا لے. وہ صرف ایک وسوسہ ڈالنے والا ہے. وہ آپ کی خواہشات، آپ کے خوف اور آپ کی کمزوریوں کو استعمال کر کے آپ کے سامنے آپشنز رکھتا ہے. لیکن حتمی انتخاب ہمیشہ انسان کا اپنا ہوتا ہے. اچھا. جو توحید پر قائم رہتا ہے اور اپنے مرکز کو پہچانتا ہے، شیطان کے وسوسے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے. اس کا اختیار انسان کی اپنی رضامندی پر منحصر ہے. اور اس کے مقابلے میں ہدایت کا ذریعہ قرآن کو بتایا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اسے نہیں مانتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا. یہ بات کچھ لوگوں کو تضاد لگ سکتی ہے کہ اگر اللہ ہی نے ہدایت دینی ہے تو وہ سب کو کیوں نہیں دیتا؟ اسے ایک مثال سے سمجھیں. فرض کریں آپ ایک اجنبی شہر میں رستہ بھٹک گئے ہیں اور کوئی آپ کو ایک نقشہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ وہ نقشہ پھینک دیں اور کہیں کہ میں اپنا راستہ خود تلاش کر لوں گا، تو پھر آپ اس شخص کو الزام نہیں دے سکتے کہ اس نے آپ کی مدد نہیں کی. بات تو صحیح ہے. ہدایت ایک پیشکش ہے، زبردستی نہیں. اسے قبول کرنے کے لیے ایک طلب اور آمادگی کی ضرورت ہوتی ہے. جو پہلے ہی انکار کا ذہن بنا چکا ہو اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے خود انہیں بند کیا ہے. بہت واضح مثال ہے. تو ہم نے دیکھا کہ انسان کے پاس انتخاب کی آزادی ہے. وہ چاہے تو ہدایت کا نقشہ اپنائے یا وسوسوں کی پیروی کرے. یہیں سے اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے. اور یہاں ذرائع احتساب اور جزا و سزا کی ایک بہت واضح تصویر پیش کرتے ہیں. جی، کیونکہ انتخاب بغیر نتیجے کے بے معنی ہے. ہر عمل کا ایک نتیجہ ضرور ہے. سب سے پہلے تو جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے جو ایک بہت ہی سنگین تصویر ہے. یہ صرف ایک خوفناک منظر کشی نہیں ہے. بہت سے کلاسیکی مفسرین نے ان 7 دروازوں کو گناہ کے 7 بڑے ذریعوں سے جوڑا ہے. اچھا، جیسے آنکھیں، کان، زبان، پیٹ، ہاتھ، پاؤں کو شرمگاہ، یعنی سزا کا تعلق براہ راست اس ذریعے سے ہے جس سے گناہ سرزد ہوا. یہ تصور سزا کو ایک مبہم دھمکی سے ہٹا کر عمل کے منطقی نتیجے کے طور پر پیش کرتا ہے. لیکن اس خوفناک تصویر کے فوراً بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ اچانک امید کی کرن، اس توازن کی کیا وجہ ہے؟ یہ اسلامی اخلاقیات کا ایک بنیادی نفسیاتی اصول ہے جسے خوف اور امید کہتے ہیں. الخوف والرجا. خوف اور امید. جی، یہ وہ 2 پر ہیں جن سے ایک مومن پرواز کرتا ہے.
عذاب کا خوف اسے گناہوں اور لاپرواہی سے روکتا ہے، جبکہ رحمت کی امید اسے مایوسی اور نا امیدی سے بچاتی ہے۔ صحیح۔ اگر صرف خوف ہو تو انسان مایوس ہو جائے گا، اور اگر صرف امید ہو تو وہ بے باک ہو جائے گا۔ یہ توازن اسے سیدھے راستے پر رکھتا ہے۔ ایک بہت ہی منفرد نقطہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو قرآن کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آج کے دور میں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ آج کے دور کے لیے شاید سب سے اہم نکات میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے متن میں سے اپنی پسند کی چیزیں چن لینا، اور جو پسند نہ آئے اسے نظر انداز کر دینا۔ جی بالکل، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آیت کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرنا، یہ فکری بددھیانتی ہے۔ یہ نقطہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ قرآن کو ایک مکمل اور مربوط پیغام کے طور پر سمجھا جائے، نہ کہ اسے اپنی خواہشات کی دکان سمجھا جائے جہاں سے مرضی کا سامان اٹھا لیا۔ اور اس احتساب کے دن کے بارے میں کہا گیا کہ ہر انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں کے ساتھ ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یہ ہمارے دور یعنی انفلوئنسرز اور سوشل میڈیا کے دور کے لیے تو بہت بھاری بات ہے۔ بالکل، یہ جواب دہی کو ذاتی اعمال سے بڑھا کر آپ کے دائرہ اثر تک پھیلا دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے الفاظ، آپ کی تحریر، آپ کی ویڈیوز کا اثر کہاں تک جا رہا ہے، اور آپ اس کے بھی ذمہ دار ہیں۔ جی، یہ ہر اس شخص کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے جس کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ تو ہم نے تخلیق، توحید اور احتساب جیسے بڑے موضوعات پر بات کر لی، لیکن یہ سارا فلسفہ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے اخلاق اور ہمارے معاشرتی رویوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ ذرائع کا آخری حصہ اسی عملی پہلو پر بات کرتا ہے۔ اور یہی اس پیغام کی خوبصورتی ہے کہ وہ صرف نظریاتی نہیں بلکہ انتہائی عملی بھی ہے۔ یہ گہری اور دل کو چھو لینے والی بات کہی گئی ہے کہ بڑھاپے میں انسان علم حاصل کرنے کے بعد ایک بچے کی طرح بے علم ہو جاتا ہے۔ یہ تو انسانی زندگی کا ایک تلخ خلاصہ ہے۔ یہ صرف عمر کے بڑھنے کا ذکر نہیں ہے، یہ ہماری شناخت، ہماری آئیڈینٹی کے بارے میں ایک گہرا فلسفیانہ سوال ہے۔ ہم اکثر اپنی پہچان اپنے علم، اپنی یادداشت، اپنی صلاحیتوں سے کراتے ہیں۔ یہ نقطہ کہتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہم سے چھن سکتا ہے تو پھر ہماری اصل اور مستقل میں کیا ہے؟ صحیح۔ شاید ہماری اصل شناخت ہمارا علم نہیں بلکہ ہمارا مخلوق ہونا ہے، ایک ایسی حالت جو پیدائش کی کمزوری سے لے کر بڑھاپے کی کمزوری تک مستقل رہتی ہے۔ یہ ہمارے غرور کا بہترین علاج ہے۔ کیا بات ہے! اور اسی کمزور انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا ہے۔ کہا گیا کہ جہالت میں گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جی، یہاں جہالت کا مطلب لا علمی نہیں بلکہ جذبات، غفلت یا نادانی کے عالم میں بہہ جانا ہے۔ لیکن جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ پلٹنے کا سچا ارادہ کرے اور اپنے عمل کو ٹھیک کر لے تو اللہ کی رحمت اسے قبول کر لیتی ہے۔ یہ امید کا پیغام ہے کہ کوئی بھی غلطی اتنی بڑی نہیں کہ اس کی معافی نہ مل سکے۔ معاشرتی اصولوں میں ایک بات بہت جدید اور ترقی پسند لگتی ہے کہ نیک عمل کرنے والے، خواہ مرد ہوں یا عورت، اگر مومن ہیں تو انہیں اچھی زندگی ملے گی۔ آج بھی جب دنیا صنفی مساوات کے لیے لڑ رہی ہے، یہ بیان 1400 سال پہلے دیا گیا تھا۔ یہ روحانی اور سماجی مساوات کی بنیاد ہے۔ یہاں اجر اور کامیابی کا معیار جنس نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کو قرار دیا گیا ہے۔ بالکل، یہ اس تصور کی مکمل نفی کرتا ہے کہ روحانیت میں عورت کا درجہ مرد سے کم ہے۔ اللہ کی نظر میں معیار تقوی اور نیکی ہے، مرد یا عورت ہونا نہیں۔ آخر میں کچھ اور سماجی اصولوں پر زور ہے، جیسے عہد پورا کرنا اور بحث کے آداب، حکمت، اچھی نصیحت اور بہترین دلیل کے ساتھ بات کرنا۔ یہ اصول ایک صحت مند معاشرے کے لیے کتنے اہم ہیں؟ یہ ایک مہذب اور پرامن معاشرے کی ستون ہے۔ عہد کی پاسداری سے اعتماد پیدا ہوتا ہے جو تمام انسانی رشتوں اور معاشی سرگرمیوں کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ اور بحث کے یہ 3 اصول، حکمت، ہمدردی اور دلیل، یہ دراصل سول ڈسکورس یعنی شائستہ مکالمے کا فارمولا ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ نظریاتی اختلاف کو ذاتی دشمنی یا تشدد میں تبدیل ہونے سے کیسے روکا جائے۔ یہ آج کے پولرائز دور کے لیے ایک نسخہ ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان بظاہر بکھرے ہوئے نکات، مٹی، شہد، جہنم کے دروازے اور اچھے اخلاق،
ان سب کے پیچھے وہ سنہلی دھاگا تلاش کر لیا ہے۔ بالکل، اور وہ دھاگا ہے خالق اور مخلوق کا باہمی تعلق۔ یہ تعلق توحید کی شکل میں ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ یہی ہمیں کائنات میں اللہ کے نشانیاں دکھاتا ہے، یہی ہمیں ہمارے اعمال کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اور یہی تعلق ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو عقیدے سے شروع ہو کر اخلاق پر ختم ہوتا ہے۔ اور اس گہری گفتگو کے بعد میں سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ ہم نے بات کی کہ بڑھاپے میں علم کا چھن جانا ہماری شناخت کے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ اگر جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ ہماری اصل میں نہیں ہے، تو پھر اس طاقت اور کمزوری کے مختصر سفر میں انسان کا وہ حقیقی نہ بدلنے والا جوہر کیا ہے؟